ان اسماء الحسنہ میں سے جو مختلف انبیاء اکرام علیہم السلام کو دیے گئے، اور جب انہوں نے اس کا ورد کیا تو نبوت کے مراتب بھی تکمیل کی۔ ان میں سے آج ہم 37واں نمبر 37 نمبر پر گفتگو کریں گے، اور یہ اس میں کریمی نمبر 37 ہے، اور یہ حضرت ابوائیل ایک پیغمبر ہیں، حضرت ابوائیل پیغمبر، ان کو یہ نام دیا گیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا گیا، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، تو جس کے ذریعے سے یہ تکمیل نبوت کے مراتب طے ہوئے۔ یہ اسم جو ہے وہ جمالی ہے، اور اس کی کیفیت اور اس کا نصاب جو ہے 2,56,000 ہے۔ اگر 2,56,000 کو اس کا ورد کر لیتا ہے 41 ڈیز میں، تو وہ اس کا عامل بن جاتا ہے، اور اس کی پوری تاثیر اس کو حاصل ہوگی۔ عجیب و غریب نام ہے، اور یہ ہے یا کریم العفو ذل عدلی انت الذی ملأ کل شیء عدلہ یا کریمو، یہ نام ہے، اور اس میں ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل اور عفو جو ہے اس کے بارے میں تذکرہ ہے، اور عجیب و غریب اس کی تاثیر ہے۔ سب سے بڑی اس کی تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری مغفرت ہو جائے گی، ایسی کوئی بشارت مرنے سے پہلے مجھے مل جائے کہ آخرت میں انشاءاللہ میری بخشش ہو جائے گی اور میں اللہ کے یہاں نیک امید لے کے جاؤں، تو اس کے لیے ایک عجیب عمل ہے اس میں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 105 دن تک اس کا ورد کرنا ہے، اور 3,500 دفعہ پڑھنا ہے، 3,500 دفعہ ڈیلی اس کا ورد کرنا ہے۔ جگہ مقرر کر لے، اور اسی طرح وقت متعین کر لے، اور اس وقت میں اس جگہ میں اس کو پڑھے۔ اگر جو ہے وہ جگہ بدلنے کا امکان ہے تو پھر وہ ایک مصلی جو ہے جائے نماز جو ہوتی ہے وہ اپنا متعین کرے، وہی جائے نماز اس جگہ بچھائے جس دوسری جگہ پہ وہ کرنا چاہتا ہے، وہ جائے نماز ساتھ رکھے، اور اس پہ بیٹھ کے یہ 3,500 دفعہ اول آخر سورۃ فاتحہ کے ساتھ پڑھے، اور 105 دن پورا کرے۔ 105 دن جب مکمل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نورانی رجال غیب میں سے ایک نورانی بزرگ کو ظاہر کریں گے۔ وہ بزرگ ظاہر ہوگا، اور وہ آ کے سلام کرے گا، اور آپ کو بشارت دے دے گا، بتلا دے گا کہ آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ کے یہاں مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے یہ بات کہے تو یہ بندہ سجدے میں گر جائے، عامل سجدے میں گر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا شروع کر دے، اور اپنی مغفرت کی اس جو خوشخبری سننے پہ شکریہ ادا کرے، اور جو مانگ سکتا ہے اللہ سے مانگے، اور اللہ سے یہ کہے کہ میں تجھ سے اچھی امید رکھتا ہوں، اور اس میں یہ اپنے اور اپنے اہل خانہ اور جو احباب ہیں جس کی مغفرت مانگنا چاہتا ہے اس سجدے میں جا کے سب کی دعا کر لے اور سر اٹھا لے، تو یہ گویا کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ نے اس کو یہ بشارت دے دی۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہر ہے کہ باقی زندگی کے ایام کو پوری احتیاط سے گزارے، کہ یہ نہ ہو کہ مغفرت عدم مغفرت میں بدل جائے، جی۔ کوئی ایسا کھوٹ پیدا ہو جائے، پکڑ ہو جائے، لیکن بشارت اس کو مل گئی۔ یہ اس میں زبردست تاثیر۔ دوسری تاثیر اس میں ہے کہ اگر کسی کے لیے پھانسی کا فیصلہ ہو گیا ہے، قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے، یا کوئی ظالم و جابر بادشاہ کے ہتھے چڑھ گیا ہے، اور اس نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس کو قتل کرنا ہے، چھوڑنا نہیں، تو اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کا ورد شروع کرے 1,041 مرتبہ ڈیلی، 1,041 مرتبہ اس کو پڑھے اول آخر سورۃ فاتحہ کے ساتھ، اور اللہ سے دعا کرتا رہے، اور یہ اس میں جو ہے وہ 41 ڈیز کی نیت سے یہ عمل شروع کر لے بس۔ لیکن 41 ڈیز سے پہلے ہی ایسے کوئی قرائن و احوال پیدا ہو جائیں گے کہ وہ بادشاہ یا حاکم اس پر مہربان ہو جائے گا، اور اس کا پھانسی کا فیصلہ بدل جائے گا، اس کو باعزت بری کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے اندر تاثیر۔ اچھا، اس میں اب یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ قیدی اگر وہاں وہ نہیں پڑھ سکتا، باہر اگر عامل پڑھنا چاہے اس کے لیے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ عامل جس نے یہ نصاب پورا کر رکھا ہے وہ پڑھے تو دی بیسٹ، فوراً تاثیر ہوگی، ورنہ اس کا کوئی خونی رشتہ دار، اس قیدی کا خونی رشتہ دار، کوئی بھی ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ایسا خونی جس کا رشتہ ہے وہ بھی ہے، وہ باہر اس کے لیے پڑھ سکتا ہے ڈیلی، اور دعا کرتا رہے۔ اس کے لیے بھی وہی بات ہے کہ وہ وقت اور جگہ کو متعین کر دے، کسی ایک نماز کے بعد سیٹنگ کر لے اور دعا کرتا رہے، انشاءاللہ 41 ڈیز کے اندر ہی اس کے لیے باعزت بری ہونے کا فیصلہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس میں تاثیر۔ اور ایک تاثیر بڑی عجیب و غریب ہے کہ مرنے کے بعد ظاہر منکر نکیر کے یہاں پیشی ہونی ہے، قبر میں جانے کے بعد اس سے سوال جواب ہونے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔
اب وہ منکر نکیر کے سوالوں سے باعث بری ہونا یہ ایک بہت بڑی مہم ہے، ورنہ اگر وہیں پکڑا گیا تو قبر کے اندر پٹائی شروع ہو جائے گی، کیونکہ قبر کے اندر تو شفاعت کا کوئی مسئلہ، شفاعت تو آخرت میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں شفاعت ہو جائے گی یا شفاعت کا، تو وہ تو آخرت میں حشر میں ہوگا، قبر میں تو آپ کو خود ہی نمٹنا ہے، وہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں ہے، تو اس لیے وہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے، وہ یہ کہ جو شخص فوت ہو گیا ہے، ظاہر ہے کہ ایمان کے ساتھ مرنے والا ایمان کے ساتھ مرا، اب یہ ہے کہ باقی اعمال کی گفتگو ہے، تو اس کا کوئی بھی خونی رشتہ دار ہو تو دی بیسٹ، ورنہ خود عامل خود جو ہے اس کا ورد شروع کرے، اور اس کا ورد جو ہے 125 مرتبہ پڑھ کے وہ اس جو بھی میت ہے اس میت کے اوپر 3 پھونکے مارے، اور اپنی شہادت کی انگلی سے اگر ہو سکے اس کے ماتھے پہ یا کسی بدن کے حصے پہ یا کفن کی جو بھی کفنی اوپر ہے اس کے اوپر یہ شہادت کی انگلی سے یہ پورا لکھ دے، یا کریم العفو ذل عدلی انت الذی مالا کل شیء عدل یا کریم، وہ لکھ دے بس۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مشائخ سلسلہ کے یہ جو گویا کہ تجربہ مکاشفات میں اللہ نے ان پر ظاہر کیا کہ قبر میں جب جائے گا تو منکر نکیر کے سوال اس کے آسان ہو جائیں گے، اور اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ بن جائے گی۔ سبحان یہ اس میں تاثیر ہے۔ اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ دنیاوی کاموں میں سے ایک کسی ایسے آدمی کے پاس اس کا کام چلا گیا جو اس کا دشمن ہے، جو اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے عداوت رکھتا ہے، اور کام اسی کے ہتھے چڑھ گیا، اب اس کو اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اگر وہ کام نہیں کرے گا تو اس کے لیے ذلت، اور اگر کرتا ہے تو اس کے لیے اعزاز، تو کیا کرے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر بیٹھ کے اپنے نام کی عدد نکال لے، اپنے نام کی عدد کے مطابق اس کا ورد کرے، بس نام کی عدد، مثلا علی نام ہے تو 110 اس کی عدد ہے، اب 110 مرتبہ اس کا ورد کر کے اول آخر فاتحہ کے ساتھ تو چلا جائے، اور سارے راستے میں یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم پڑھتا جائے، اور جا کے اس کو پیش ہو جائے، انشاءاللہ جو اس کا دشمن ہے وہ اس کا دوست بن کے اس کا کام کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہ اس سبحان کی اللہ، تاثیر۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہ جو آج جو بات ہوئی ہے اس میں ایک ایسی چیز آپ نے بتا دی جو ہم سب جاننا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چیز یہ ہے کہ ہم سب دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں اپنی مغفرت کے لیے، فرض کریے۔ لیکن آپ سے کئی دفعہ سوال ہو چکے ہیں یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہماری دعا قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بالکل تو آپ نے تو ترکیب بتا دی کہ مرنے سے پہلے مغفرت کی خبر لے لیں آپ، خبر لے، یہی بات ہے نا، مغفرت کی خبر لے لیں، یہی معلوم کرنا چاہتے ہیں ہم بالکل۔ کہ ہماری توبہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں، اور ہماری مغفرت ہوگی کہ نہیں۔ ہم امید میں تو ہیں کہ اللہ رحیم و کریم ہے اور معاف کرے گا، لیکن یہاں تو ترکیب یہ ہے اللہ کی طرف سے اشارہ ہی مل جائے گا زندہ آنکھوں کے سامنے سے، بالکل ایسے ہی ہے نا؟ ہاں بالکل۔ تو یہ ایک بہت زبردست بات ہے۔ پھر اس کے بعد اسی مرنے کے ہی حوالے سے منکر نکیر کا سلسلہ آسان ہے، بالکل صحیح جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا کس کے ساتھ، کیا، بالکل یہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا۔ آپ نے فرما دیا کہ آپ خود ہی نپٹیں گے، وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کا بھی آپ نے حل نکال دیا کہ نمٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو اس کے لیے بھی 125 دفعہ کی ہی بات ہے، اور پھر فیملی ممبر لکھ دے کفن کے اوپر، تو یہ معاملہ آسان ہو گیا۔ اور جہاں تک یہ پھانسی، قتل، مقدمے، جج، وکیلوں کی بات آپ نے کی نا، تو جج ایسے ہیں کہ اگر پتہ نہیں، ایسا لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جج ہمارے فیور میں نہیں ہے، کہتے ہیں نا، تو اگر ایسا آپ کو محسوس ہو اور آپ کے رشتہ دار عزیز اس جج کے سامنے پیش ہو رہے ہوں، تو آپ ان کی ہیلپ کے لیے یہ کام کر لیں، یقین ہو جائے گا کہ جج آپ کی فیور میں آ جائیں گے، یہی بات ہے نا۔ تو اور پھر یہ کہ مطلب یہی دنیاوی کام میں اگر دشمن پھر آپ کے سامنے آ جائے جو آپ کو کنٹرول کرنے والا ہو، آپ کا باس ہو، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ حضرت یہ باتیں ایسی ہیں کہ یہ ہمارے لیے اگر ہم بیٹھ کے سوچیں تو یہ روز مرہ کے مسائل کا حل ہے، یہ مرنا تو ہے نا، بالکل صحیح ٹھیک ہے، اور جنت بھی چاہیے، اور قبر سے چھٹکارا بھی چاہیے، دعائیں مانگتے ہیں نا کہ قبر کے عذاب سے بچ جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، یہی تو یہ ہے نا۔
صحیح تو مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ ہر ایک کی ضرورت ہے. بالکل. اب اس کو آپ کتنا سمجھیں کتنا عمل کریں یہ آپ کے اوپر ہے. حضرت نے بیان کر دیا اور یہ بات جو یہاں ہو رہی ہے یہ یقینی ہے. اس یقین کے ساتھ عمل کریں